السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جس کی ایپیسوڈ 44 ہے۔ اور ہاں، ماتھے کو چھوا۔ وان فاتح نے کہا تھا کہ آپ سلطان مرسل سے دور رہیں۔ وہ بالکل تھم سی گئی۔ انہوں نے یہ کہا؟ جی چیتالیہ، انہوں نے یہ کہا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دوسرے دنیا میں وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ موجود نہیں ہے۔ آخری فقرہ نظریں جھکا کے ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہی، اس کی بات سنی ہی نہیں۔ فاتح نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ان کو میری پرواہ ہے؟ ایڈم باہر نکلا تو باہر دربان کے ہمراہ شریفہ کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب وہ لپک کے اس کے پیچھے آئی۔ سنو آدم۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سناؤ شریفہ بنت آدم۔ وہ ٹھٹکی۔ میرے بابا کا نام تو جابر ہے۔ یقیناً کوئی جابر ہی ہوگا جو تمہارا باپ ہوگا۔ میں تو آدم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا جو ہم سب کے بابا ہیں۔ پھر وہ ٹھہرا۔ تمہارا نام شریفہ بنت جابر ہے۔ تمہارا نام سنا سنا کیوں لگتا ہے مجھے؟ غور کیا مگر یاد نہ آیا۔ شاید اس نام کی کوئی کلاس فیلو تھی اس کی۔ کوئی خیر۔ آگے بڑھ گیا۔ شریفہ نے تن کر تیز رفتار کر کے اس سے ملنے کی کوشش کی۔ ہو بات تو سنو۔ میں کانوں سے سنتا ہوں اور الحمدللہ میرے دونوں کان کھلے، روشن اور ہوادار ہیں۔ تمہاری کتاب کا پہلا باب سنا تھا میں نے اس دن دربار میں۔ شہزادی کی بہت تعریفیں لکھی تھی تم نے۔ تم نہیں سمجھو گی بی بی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں سب اچھی طرح، اسی لیے تمہیں نصیحت کرنے رک گئی۔ ایڈم کے قدم رکے۔ اس نے ٹھٹک کے گردن موڑی اور اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ شریفہ نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسی تعریف مورخ بن کے لکھی تھی، اسی لیے سلطان نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا، مگر ایسی تعریف آدم بن کے مت لکھنا، محل سے باہر پھینک دیے جاؤ گے۔ وہ بالکل سن ہو گیا، دم سادے، پلک تک نہ جھپک سکا۔ وہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی، محبت بھرے نامے لکھنے کا تجربہ مجھے بھی ہے آدم، مگر تم شہزادی کے برابر نہیں ہو۔ تم ایک مورخ ہو، ایک غلام، ایک قیدی، اور وہ شہزادی ہے۔ شہزادیاں محبت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتی ہیں، نیچے نہیں۔ تمہارے لکھے الفاظ وہ صرف خوشامد کے نہیں تھے، وہ دل سے لکھے گئے تھے۔ اتنا دل سے نہ لکھا کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، وہ ہمدردی اور افسوس سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ جن لوگوں کے پاس کرنے کے لیے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے۔ جاؤ شریفہ خاتون، جا کر محل کے جالے صاف کرو، اپنے دماغ کے بھی۔ پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ پیر پٹک کے کہہ کے رہ گئی۔ جانے رات کا کون سا پیر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، گویا کرنٹ کھا کے وہ سیدھی اٹھ بیٹھی۔ کمرہ اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور مدھم چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ نے کسی قسم کی روشنی نہیں جلائی، بس دم سادے بیٹھی رہی۔ اس کا خواب خوفناک ہرگز نہ تھا۔ اس نے ایک آفس دیکھا تھا جس میں وہ آگے چلتی جاتی ہے اور ایک لڑکی کا ٹرمینیشن لیٹر اس کے منہ پہ مار کے آتی ہے۔ عام سا خواب تھا وہ، مگر وہ نئے زمانے کا خواب تھا۔ آفس، کمپیوٹر، 21ویں صدی کا ملائیشیا۔ وہ دنگ بیٹھی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ ایڈم سے اسے آج آفس جاب کے بارے میں بات کرنے کا اثر تھا، کہ ذہن نے اسے ماضی میں کی گئی کوئی آفس جاب خواب کی صورت میں دکھا دی ہے، مگر نہیں۔ خواب میں اس کے سنہری بال اور ہاتھ کی سرخ انگوٹھی وہ سب بتا رہا تھا کہ یہ منظر مستقبل کا تھا، یہ ابھی واقعہ ہونا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ جائے گی اور ایک دفعہ پھر اپنی اصل دنیا میں واپس ضرور جائے گی۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بے یقین سی بیٹھی تھی، دنگ، متحیر۔ پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، دل خوشی سے بھرنے لگا۔ وہ واپس جائے گی، اسے وقت کی قید سے نجات مل جائے گی بالآخر۔ وہ اٹھی اور بال جوڑے میں لپیٹے، پھر دیا سلائی رگڑی تو شعلہ چمکا۔ اس نے چراغ روشن کیا اور پھر ریشمی رومال میں لپٹا دستہ اٹھا لیا۔ اندر خوبصورت لکھائی میں تحریر کردہ کاغذ سلیقے سے رکھے تھے۔ تالیہ نے آنکھیں رگڑی اور زرد روشنی میں انہیں پڑھنا شروع کیا۔ دیکھوں تو صحیح میرے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اس نقلی فوجی نے۔ خدا کی قسم ایک بھی لفظ غلط ہوا تو، مگر سوچیں منتشر ہو گئیں۔ پھر جیسے جیسے پڑھتی گئی لب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ قصے ہم تم کو کیا سنائیں بندھارا کی بیٹی کی رحم دلی کے۔ ایک دن جو سوار ہوا مورخ شاہی بھگی میں اور شہزادی کے قافلے کے ساتھ جا اترا ملاقہ کے بازار میں، تو دیکھتا ہے کہ وہ سادہ لباس میں چگا پہنے، چہرہ ڈھکے پھر رہی ہے عام لوگوں کی طرح۔ ایک ایک کا حال پوچھتی، غریبوں کے دروازوں پہ نشان لگاتی تاکہ شاہی سپاہی رات کو رکھ جائیں وہاں اشرفیوں کی تھیلیاں۔ اور ایسے میں بندھارا کی بیٹی کا چہرہ دیکھو تو وہ معصوم خوشی سے دمک رہا ہوتا تھا اور وہ پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کی سخاوت کے ایک ڈیڑھ واقعے کو ایڈم نے بڑھا چڑھا دیا تھا۔ خیر سچ ہی تھا وہ۔ مسکرا کے اس نے ورق پلٹا، اگلے صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھ کے اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ سنبھاؤ کی سرخ حویلی میں فجر قضا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ زمانہ جدید میں اس گھر کے باہر بازار تھا اور آس پاس مکانات، مگر اس قدیم دور میں اس کے سامنے سبزہ زار تھا اور طویل قطار میں درخت لگے تھے جن کے ساتھ چند گھوڑے بندھے تھے۔
فاتح صبح صبح گھوڑوں کے ساتھ مصروف کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ سرمئی کرتے پاجامے میں ملبوس، بال اسرے سے تازہ چھوٹے کر رکھے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی طاری تھی۔ وہ جھک کے گھوڑے کی لگام کھول رہا تھا۔ مارننگ واک پہ جا رہے ہیں کیا؟ آواز پہ لگام کھولتے اس کے ہاتھ تھمے، جھکے جھکے چہرہ موڑا تو دیکھا سامنے حشاش بشاش سا ایڈم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ لگام کھول کے سیدھا ہوا اور بازار سے سبزہ زار کی طرف اشارہ کیا، گویا اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہو۔ محل سے وقت بے وقت نکلنا آسان ہوتا ہے تمہارے لیے؟ وہ دونوں اب درختوں کی قطار کے ساتھ چل رہے تھے۔ گھوڑے کی لگام فاتح نے تھام رکھی تھی۔ وہ وانگ لی کا محبوب گھوڑا تھا اور روز صبح اس کو چرانے لے کر جانا غلام کے فرائض میں شامل تھا۔ شہزادی نے مجھے مورخ مقرر کیا ہے جناب۔ مورخ نے فرضی کالر جھاڑے، چھوٹے کرتے کے اوپر بنا آستین کے جیکٹ سی پہنی، نیچے پاجامہ اور سر پہ ٹوپی جمائے وہ واقعی کوئی شاہی عہدیدار لگتا تھا، اور مورخ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مورخ رائٹر ہوتا ہے، اور رائٹر سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ کا ذکر اپنی تحریر میں ایک بار کریں گے، برے لگیں گے تو بار بار کریں گے۔ فاتح ہنس دیا، تم لکھنا انجوائے کر رہے ہو؟ بہت زیادہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر اللہ نے لکھنے کے لیے اتنی تڑپ رکھی ہے۔ مجھے لکھ کے سکون ملتا ہے، جیسے میں خود اپنا کتارسس کر رہا ہوں۔ وہ گھاس پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ کس وقت لکھتے ہو؟ جس وقت سارے بڑے رائٹرز لکھتے ہیں۔ اور وہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب موڈ اچھا ہو۔ اس نے ہنس کے شانے اچکا دیے۔ وہ دونوں اب درختوں کے پار سبزہ زار پہ نکل آئے تھے۔ فاتح نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی تو وہ سر جھکائے گھاس میں منہ مارتا آگے بڑھتا گیا۔ اپنی شہزادی کو میرا پیغام دیا تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو ایڈم نے گہری سانس لی۔ بے فکر ہیں، وہ آقا سے دور ہی رہیں گی۔ وہ خود بھی اس بات سے ناخوش نہیں ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ چابی تلاش کرے تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ وہ اس بات سے ناخوش لگتا تھا۔ راجہ مراد کو شک پڑ گیا ہے کہ کوئی چیتالیہ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ آپ کی گردن کے نشان کی مدد سے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چیتالیہ نے یہ غازہ بھیجا ہے۔ اس نے ایک پوٹلی سی لباس سے نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی۔ آپ روز یہ تھوڑا سا غازہ پاؤڈر پانی میں گھول کے اس نشان پہ لیپ لیا کریں، یہ چھپ جائے گا۔ اس نے پوٹلی الٹ پلٹ کر دیکھی اور جیب میں رکھ لی، پھر گردن موڑ کے گھوڑے کو دیکھنے لگا جو گھاس میں سر دیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گھوڑے پہ نظریں جمائے فاتح نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ آج وانگلی کے ساتھ مجھے سلطنت محل جانا ہے، معلوم ہے؟ وانگلی نے آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں ڈالا ہے۔ دربار کی کارروائی کے بعد آج بنگاریہ ملایو کا نیا باب بھی پڑھ کے سنایا جائے گا، اس میں آپ کا ذکر بھی ہے۔ مگر جو بنگاریہ ملایو میں نے پڑھی تھی اس میں میرا ذکر نہیں تھا، کیونکہ آنے والی صدی میں پرتگالی جب ہم علاقہ پہ حملہ کریں گے تو محلات اور کتب خانے جلا ڈالیں گے۔ یقیناً انہوں نے ہی اس کتاب کو جلا ڈالا ہوگا اور بعد میں یہ لوگوں کی یادداشتوں سے دوبارہ لکھی گئی ہوگی، اس لیے غلطی سے آپ کی جگہ وانگلی کا نام لکھا گیا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، بس اس کے ساتھ گھاس پہ چلنے لگا۔ اور تم ٹھیک ہو ایڈم؟ گزارا کیسا ہو رہا ہے تمہارا محل میں؟ ایڈم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر، اگر میں کسی انسان سے اس حد تک متاثر ہونے لگوں کہ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگے اور اس کا روب ہر وقت میرے اوپر چھانے لگے اور مجھے مسلسل اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہونے لگے، تو آپ کے خیال میں کس جذبے کا شکار ہوں؟ لو سیلف اسٹیم کا۔ وہ جو محبت کی طرح کے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا ایک دم بھونچ کا رہ گیا۔ جی؟ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، یہ تب کی بات ہے جب میں اسکول میں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے حد محبت کرنے والا سمجھتی تھی۔ کوئی نیا ٹیچر ہو یا نیا کلاس فیلو، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ اس سے فوراً دوستی کی خواہش کرنے لگ جاتی اور پھر اس نئے شخص کی توجہ پانے، اسے خوش کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی تھی۔ آخر میں لوگ اس سے بیزار آ کر اسے چھوڑ جاتے تھے اور وہ کراہتی رہتی تھی کہ لوگوں نے اس کی محبت کرنے والے دل کے ساتھ کیا برا سلوک کیا۔ مگر وہ لڑکی محبت سے مغلوب نہیں تھی، وہ صرف لو سیلف اسٹیم کا شکار تھی۔ کیا مطلب سر؟ تمہارا اور تالیہ کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ چلتا گیا اور گھوڑے کے قریب جا رکا۔ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو۔ گھوڑے کی لگام کھینچ کے اس کا منہ گھاس سے نکالا اور اسے زبردستی آگے لے جانے لگا۔ اور یہ سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے؟ ہر کوئی اس کا ذکر بہت کرتا ہے، آج تک میں اس کا اصل معنی نہیں جان سکا۔ ایڈم خفا سا لگتا تھا۔ سیلف اسٹیم اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں، خود کو کچھ سمجھنا، اپنی عزت کرنا، اپنی قدر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، ذاتی وقار۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھورے نہیں ہیں، ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی دوسرے انسان یا چیز کو خود سے جوڑ لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ میں کافی ہیں۔ گھوڑے کو وہ کھینچ کے زبردستی درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ گھوڑا مزاحمت کرتے ہوئے گردن ادھر ادھر مار رہا تھا۔ اور مجھ میں اس کی کمی ہے؟ بالکل۔
اور تالیہ میں بھی۔ اور جو لوگ اپنی نظروں میں معزز نہیں ہوتے وہ دراصل خود سے مطمئن نہیں ہوتے، انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کے اصل کو قبول نہیں کریں گے، ایسے میں یا وہ تالیہ کی طلب بن جاتے ہیں، وہ مختلف روپ دھار کے لوگوں سے وہ بن کے ملتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا، کہانیاں گھڑنا، جانتے ہو ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے اصل سیلف پہ اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ویسا بنا لیتی ہے جیسا روپ لوگوں کے نزدیک معزز ہوتا ہے اس کے خیال میں، ورنہ لوگوں کے نزدیک کوئی پیمانہ حتمی نہیں ہوتا، انسان کو اپنے اصل انداز میں رہنا چاہیے، دنیا خود بخود آپ کے مطابق ڈھل جائے گی۔ اور دوسری قسم کے لوگ تمہارے جیسے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو درخت کے قریب لے جا کر اس نے اس کا رخ جبرن پتوں کی طرف موڑا۔ پہلے تو گھوڑے نے مزاحمت کی، پھر پتوں کو سونگھا تو ڈھیلا پڑا اور ذرا سا پتا دانتوں میں توڑا۔ تمہارے اندر چونکہ اپنی عزت نہیں تو ایک خلا بن گیا ہے، تم اس خلا کو پر کرنے کے لیے تالیہ کی طرح اپنے اوپر ملمہ نہیں چڑھاتے، تم بس خود کو ادھورا تسلیم کر لیتے ہو، نامکمل، مسخ شدہ، اور اس ادھورے پن کو دوسرے انسانوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میری کلاس فیلو کی طرح تم بہت جلد لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہو۔ تم نے صوفیہ رحمان کو ووٹ دیا تھا، مجھے نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک چیز تھی، سچائی اور ایمانداری۔ تمہیں اس خوبی نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ تمہارے پاس بھی ہے، تم سچے انسان ہو، مگر صوفیہ کے پاس سحر انگیز شخصیت اور مجمع کو اپنی تقریر سے مسحور کر دینے کا فن تھا، وہ تمہارے پاس نہیں تھا، اور وہ ایک اوور کانفیڈنٹ خاتون ہے، اور تم میں اعتماد کی شدید کمی، اس لیے تم اس سے متاثر ہو گئے۔ یعنی میں ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں جن کے پاس وہ ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے، مگر وہ میرے اپنے پاس نہیں ہے۔ اسے یہ سب کہتے ہوئے برا لگ رہا تھا، اپنی ذات کا کسی دوسرے سے بے رحمی سے تجزیہ کروانا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ بالکل، تم اب بھی اگر مسلسل کسی دوسرے سے متاثر ہو رہے ہو تو تم اپنی کمی کو کسی دوسرے میں تلاش کر رہے ہو۔ تمہارے جیسے لوگوں کو لگتا ہے دوسرے ان کو ان کے اصل حال میں قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ خود کو کسی متاثر کن انسان یا چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اصل سیلف سے زیادہ بڑا دکھنے کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی طرح خود کو کسی بڑے انسان کے ساتھ نتھی کر لیں۔ تم صرف ایک بت تراش ہو اور پروانے کی طرح اس کے گرد چکر کاٹ کے اپنی وقت دنیا کی نظر میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس بت کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ کیسے میں انسانوں سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہوں؟ وہ سخت اداس نظر آنے لگا۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو، کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو، دوسرے لوگوں کی رائے سے بے نیاز ہو کے اپنا کام کرو، تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خواہ مخواہ متاثر نہیں ہوگے کیونکہ تم یہ جان جاؤ گے کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ گھوڑا اب سکون سے درخت کی ٹہنیوں سے چل رہا تھا اور فاتح اس کے سر پہ کھڑا محتاط سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم اداس سا پیچھے کھڑا تھا۔ تو میں صرف بت تراشتا ہوں اور ان کی پرستش کرتا ہوں، پھر جب وہ لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں تو میرا شیشے کا بت ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکول میں مجھے ہر دوسرے ٹیچر سے محبت تھی، سیاستدانوں میں مجھے صوفیہ رحمان اچھی لگتی تھیں، رشتہ داروں میں مجھے وہی خاندان کے بڑے پسند تھے جو سب سے زیادہ پر اعتماد و بے نیاز تھے۔ اگر یہ سب میری خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے تھا تو محبت کیا ہوتی ہے سر؟ قدیم ملاقہ کے اس سبزہ زار میں اس روشن صبح ایڈم نے ایک عام سا سوال پوچھا تھا۔ وان فاتح نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، مسکرایا۔ محبت صرف فیری ٹیلز میں ہوتی ہے ایڈم، اس کو اصل زندگی میں نہیں ڈھونڈتے۔ پھر اس نے گھوڑے کی گردن کو تھپکا تو وہ گھاس سے منہ ہٹا کے گردن ادھر ادھر گھمانے لگا۔ فاتح نے اس کی لگام تھام لی اور سامنے کو چل دیا، کونیوں تک آستینے موڑے، ایک ہاتھ سے لگام تھامے دوسرے سے ماتھے پہ چھجا بنائے وہ ابھرتے سورج کو دیکھتا اب آگے بڑھ رہا تھا۔ سبزہ زار کے اس پار ندی تھی جہاں سے اس نے گھوڑے کو پانی پلانا تھا۔ ایڈم خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہیجان ہی ہیجان تھا۔ سلطنت محل میں اپنی خوابگاہ سے ملحقہ کمرے میں سلطان مخملی صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، انگوروں سے بھرا تشت سامنے رکھا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر نظریں جمائے وقفے وقفے سے انگور منہ میں ڈالتا تھا۔ سنہری اور سبز زرتار پوشاک پہنے، سر پہ ریشمی پگڑی نما ٹوپی جمائے جس کے اوپر قیمتی ہیرے اور زمرد جڑے تھے، وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا جب دروازے پہ دستک کے بعد کھلا۔ مرسل نے چونک کے چوکھٹ کو دیکھا، مراد راجہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ صبح بخیر آقا۔ مراد آگے آیا اور ہاتھ باندھے جھک کے سلام کیا۔ مرسل نے 2 انگلیوں سے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آقا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دربار میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا خود حاضر ہو کے خیریت معلوم کر لوں۔ انداز میں تشویش تھی مگر آنکھیں چھوٹی کر کے وہ غور سے مرسل شاہ کو چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے کنپٹی مسلی، پھر مراد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مراد محتاط نظروں سے اسے دیکھتا سامنے بیٹھا۔ کہیے آقا، غلام کس طرح آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ تم ہمارے بندھارا ہو مراد، اور ملاکہ سلطنت کا بندھارا سلاطین کی شادیوں، ان کے بچوں کی پیدائش کے انتظامات کا نگہبان ہوتا ہے۔ میں اپنے فرض سے بخوبی واقف ہوں آقا۔ آپ کی اور ملکہ یان سوفو کی شادی میری نگرانی میں ہوئی تھی اور میں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اور اب مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے شانے جھٹکے، اور اب
میں شہزادی تاشا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، لیکن ملکہ اس بات پہ بہت جزا فضا کریں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بذات خود اس تقریب کا انتظام کرو اور ملکہ کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرو۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، اگر فکر تھی تو صرف ملکہ کے رد عمل کی۔ مراد بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ آقا، آپ شہزادی کو صرف خاتون کا درجہ دینا چاہتے ہیں یا ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے صرف شہزادی کو خاتون بنانا چاہتا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا ہے، میں ان کو ملکہ کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ تم تیاری کرو۔ سادہ سے انداز میں حکم جاری کیا اور پوشاک جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سپاٹ چہرہ لیے مراد بھی فوراً کھڑا ہوا۔ جو حکم آقا۔ مرسل نے محض سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ مراد بے تاثر چہرے کے ساتھ پیچھے کو لپکا۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی کنیز فوراً اوٹ میں ہو گئی۔ دربان خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے مگر کوئی روک ٹوک نہ کی۔ مرسل شاہ اور راجہ مراد آگے بڑھ گئے تو کنیز اوٹ سے نکلی اور دوسری راہداری میں بھاگی۔ اس کا رخ ملکہ جان سوفو کے حرم کی طرف تھا۔ دربار میں تمام افراد اب بیٹھ چکے تھے اور مسلسل سلطان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ دربار کے بند دروازوں کے باہر برآمدہ بنا تھا جن سے چوڑی طویل سیڑھیاں نیچے محل کے صحن میں اترتی تھی۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ کنیزوں خادموں کی میت میں تالیہ کھڑی تھی۔ سر پہ تاج سجائے، پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے وہ مسکرا کے نیچے دیکھ رہی تھی جہاں سے وانگلی اوپر چڑھتا آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پیچھے دو غلام بھی تھے۔ ایک تو خوشگوار انداز میں نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا اور دوسرا غلام پرسکون چہرے اور پر اعتماد چال کے ساتھ وانگلی کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہاتھ بندھے تھے مگر گردن اور نگاہیں دونوں اٹھی ہوئی تھیں۔ تالیہ اس کو نظر انداز کی وانگلی پہ نظریں جمائے کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ اوپر آیا اور ہاتھ جوڑ کے سلام کیا۔ صبح بخیر شہزادی، اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے سنبھاؤ، میرا بہت جی چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا۔ وانگلی کا پھولے گالوں والا چینی چہرہ کھل اٹھا، ادب سے دوبارہ جھک کے سیدھا ہوا۔ آپ کا جب جی چاہے آپ بلوا لیا کرے مجھے شہزادی۔ غلام کو شہزادی کی خدمت کر کے خوشی ہوگی، بلواتی کیوں سنبھاؤ؟ مجھے تو آپ سے ملنے سے زیادہ آپ کا گھر دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ بہت قصے سن رکھے اس سرخ لکڑی والے گھر کے۔ وہ وانگلی کو دیکھ کے سادگی سے کہہ رہی تھی اور پیچھے کھڑے وان فاتح کی نظریں اس پر جمی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ میرے غریب خانے کے قصے کہاں سن لیا آپ نے؟ وہ حیران بھی ہوا، خوش بھی۔ آپ سے پہلے جو اس گھر کا مالک تھا وہ اس کی تعریف میں رتب السان رہتا تھا۔ ایک نظر فاتح پر ڈالی۔ ہاں، وہ میرا ایک جرنیل تھا، چند سال پہلے اسی نے یہ گھر بنوا کے دیا تھا مجھے، مگر وہ اس میں زیادہ عرصہ رہا نہیں۔ مگر یہ گھر اس کو بہت عزیز تھا سنبھاؤ، اس کو اس میں ایک بھی خامی نظر نہیں آتی تھی، یا شاید وہ مغرور تھا کافی۔ جو پسند آ گیا اس کی خامیاں نہیں دکھتی تھی اور جو پسند نہیں آئے اس کی خوبیاں بھول جایا کرتا تھا۔ وہ اب بھی وانگلی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے بے اختیار ابرو اٹھائی۔ سیریسلی؟ مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ احمد تھا۔ وانگلی بے اختیار ہنس دیا، پھر جھک کے سلام کیا اور اجازت لے کر دربار کی طرف چلا گیا۔ تالیہ مڑی تو دیکھا عقب سے ملکہ یان سوفو چلی آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کنیزوں اور خادموں کو غول بھی تھا۔ ملکہ اس کے قریب رکی تو تالیہ نے جھک کے سلام کیا۔ ملکہ، میں نے اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کون سا مسئلہ ملکہ؟ پھر اسے یاد آیا، قومی خزانہ مسلسل کم ہونے والا مسئلہ۔ اسے آخری ملاقات میں زیر بحث آیا مسئلہ یاد آیا۔ اس مسئلے کا حل تو فوری ضروری ہے ملکہ، اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور آواز دھیمی کی۔ اول خیر اور مراد راجہ کی مسلسل محصول ٹیکس کے پیسوں سے چوری کے باعث خزانہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے میں نے۔ مسکرا کے کہتی ملکہ آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا، البتہ سوچتی نظروں سے گردن موڑے ملکہ کو دیکھنے لگی۔ کیسا حل؟ دفتن ایک کنیز دور سے بھاگتی آتی دکھائی دی۔ دربار کے دروازے پہ ابھی ملکہ پہنچی تھی کہ کنیز نے اسے روکا اور کان میں کچھ کہا۔ تالیہ یہاں سے ملکہ کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ کنیز کی سرگوشی سن کے یان سوفو کے گال گلابی پڑے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں زور سے میچی۔ چند لمحے ضبط کی اس کیفیت میں کھڑی رہی، پھر آنکھیں کھولی اور برداشت سے مسکرائی۔ ایک گہری نظر پلٹ کے تالیہ پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں۔ آخر ہمارا قومی خزانہ جا کہاں رہا ہے؟ اول خیر۔ دربار سجا تھا اور تمام درباری اور وزراء اپنی کرسیوں پہ خاموش بیٹھے تھے۔ تخت پہ سلطان مرسل بڑا جوان تھا۔ سامنے پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی جس سے وہ رنبو تان پھل اٹھا کے اسے دانتوں سے کاٹتا، منہ میں چباتا اور تن کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سجی سوری خاموش سی ملکہ بیٹھی تھی، نظریں نیچے درباریوں کی قطار میں ایک کرسی پہ بیٹھی تالیہ پہ جمی تھی۔ تالیہ اس طرح متوجہ نہ تھی۔ کبھی وہ سلطان کو دیکھتی جو ناخوش لگ رہا تھا اور کبھی نظریں پھیر کے ستونوں کے پیچھے قطار میں کھڑے غلاموں میں سے اس ایک غلام کو دیکھتی جو خاموشی سے دربار کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چونکہ وہ وانگلی کا خاص ملازم تھا اس لیے اسے اپنے مالک کے پیچھے کھڑا رہنے کی اجازت تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو تالیہ نے نظریں پھیر لیں۔ آقا، اول خیر اپنی جگہ سے اٹھا ادب سے کہنے لگا۔ پچھلے سلطان کے وزیر خاصے بدعنوان تھے، خزانے میں سے محصول کے پیسے چرا لیتے تھے، مگر ہم نے ہر طرح کی چوری چکاری کی روک تھام کر لی ہے۔
فی الحال قومی خزانے سے پورے ملک میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پل بنائے جا رہے ہیں، مسافروں کے ٹھہرنے کو سرائے تعمیر کی جا رہی ہے اور فوج کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ مجھے حل بتاؤ، اس کا حل کیا ہے؟ مرسل بیزار ہوا۔ آقا، پچھلے سلطان کے وزراء جو دولت لوٹ کے چلے گئے تھے وہ تو واپس نہیں لائی جا سکتی، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں، تاجروں اور دکانداروں پہ جو محصول لگایا جاتا ہے اس کو دگنا کر دیا جائے۔ چند دن میں دگنا محصول ملنے سے خزانہ دگنا ہو جائے گا۔ تالیہ نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کنکھاری۔ سلطان سمیت بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومی کہ یہ شہزادی تاشا، آپ کے پاس کوئی بہتر نکتہ ہے؟ سلطان نے دلچسپی سے سوال کیا۔ وہ کھڑی ہوئی ادب سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آقا کہ ہماری سلطنت میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کے شاہی خزانے میں موجود دولت کم ہو رہی ہے۔ عرصہ پہلے وہ KL میں حالم کے بنگلے کے لاؤنج پہ صوفے پہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں دلیے کا پیالہ تھا اور چمچ بھر بھر کے منہ میں رکھتی وہ ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں دو خوبصورت صوفے آمنے سامنے رکھے تھے اور ایک پہ اینکر بیٹھا سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں ملائیشیا میں بڑھتی مہنگائی اور قومی خزانے میں خسارے کا کیا حل ہے فاتح صاحب؟ سامنے صوفے پہ بیٹھا سوٹ میں ملبوس سیاستدان ہلکا سا مسکرایا اور نرمی سے کہنے لگا، پہلے یہ سوچو کہ قومی خزانے میں خسارہ ہے ہی کیوں موہد؟ دربار میں کھڑی تالیہ کہہ رہی تھی، مگر ہمیں شاہی خزانے میں دولت کی کمی کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی آقا۔ موہد، ملائیشیا کی خزانے کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں نے کرپشن کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا ہے اور وہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے۔ آقا، اس دولت کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ملاقہ سلطنت کو چلانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے خزانے میں سے مال لوٹ کے کہیں دور چھپا رکھا ہے، اس لیے ملاقہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی اور سب اسے سن رہے تھے۔ مراد کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ موہد، ملائیشیا کے اربوں ڈالرز باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں جو ہمیں واپس لانے ہوں گے، سوٹ میں ملبوس سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا۔ آقا، پہلے تو ہمیں یہ سارا لوٹا گیا خزانہ واپس لانا ہوگا۔ راجہ مراد کو تحقیق کرنی چاہیے کہ پچھلی حکومتوں کے وزراء نے لوٹ کے مال کہاں چھپایا ہوگا، مگر یہ تو بعد کی بات ہے۔ فوری اور مؤثر حل اس کا یہ ہے کہ اور جب تک باہر کے بینکوں سے ہمارا پیسہ واپس نہیں آتا، سیاستدان نے رک کے کافی کا مگ اٹھایا، گھونٹ بھرا، ہمیں ایک سادہ سا کام کرنا ہوگا، ہمیں امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہوگا اور ہمیں ہر اس امیر کو پکڑنا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتا۔ فوری حل یہ ہے کہ آقا کہ ہمیں ملاقہ سلطنت کے عمرہ اور روسا سے محصول وصول کرنا ہوگا۔ ایک غریب 2 سکے محصول دیتا ہے، مگر امیر کی چونکہ دولت زیادہ ہے تو محصول بھی سینکڑوں سکوں کے برابر ہوگا۔ جب سلطنت کے سارے امیر محصول دیں گے تو خزانہ خود بخود بھر جائے گا۔ غریب سے 2 کی جگہ 4 سکے محصول وصول کرنے کے کیوں نہ ہم امیر سے 10 سکے محصول وصول کریں؟ مگر ملائیشیا میں ہوتا یہ ہے کہ حکمران رشوت لے کے امیروں کو ٹیکس پہ چھوٹ دے دیتے ہیں، چند ہزار کی رشوت دے کے امیر لاکھوں کا ٹیکس معاف کرا دیتے ہیں، یوں خزانے میں کمی ہو جاتی ہے۔ خزانہ صرف ایک چیز سے بھرتا ہے اور وہ ہے ٹیکس۔ مگر آقا، مسئلہ یہ ہے کہ ابوالخیر کو اس امر کو لازمی بنانا ہوگا کہ ان کے عمرہ اور روسا دوست جو محصول ادا نہیں کرتے وہ محصول ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آقا اپنی فوج کے چند دستے امیروں کے گھروں کی طرف روانہ کر دیں اور وہ تلواریں میان سے کھینچ نکالیں تو یقین کریں شام تک قومی خزانہ 10 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ میری ایک تجویز ہے آقا، اگر ابوالخیر مناسب سمجھے تو اسے لاگو کریں۔ اور پھر وہ بیٹھ گئی، ایک نظر دور کھڑے فاتح پہ ڈالی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ نہیں مسکرائی، بس نظریں موڑ لیں کیونکہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مراد سپاٹ سا بیٹھا رہا، البتہ ابوالخیر کے چہرے پر شدید کڑھن در آئی۔ سلطان مرسل نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، ویسے یہ تجویز کافی مناسب ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے آقا۔ ابوالخیر تندھی سے بولتے ہوئے جگہ سے اٹھا، عمرہ اور روسا کی ہمیں ضرورت ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے، ان سے زبردستی محصول وصول کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ اگر سابق سلطان کے مفرور بیٹوں نے بغاوت کر دی تو یہ روسا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ خزانہ بڑھانے کا ایک ہی حل ہے کہ عوام پہ محصول بڑھا دیا جائے، اگر یہ محصول انہی عوام کے اوپر خرچ کیا جانا ہے۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے مگر وہ خاموش رہی۔ وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی دلیا کھا رہی تھی اور اسکرین پہ نظر آتا سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا، مگر ہوتا یہ موت کہ حکومت امیروں سے ٹیکس نہیں لیتی، امیر لوگ ان وزیروں کے دوست ہوتے ہیں اس لیے بچ جاتے ہیں۔ حکومت قومی خزانے کو بڑھانے کے لیے عوام پہ دگنے ٹیکس لگا دیتی ہے۔ موبائل فون کے کارڈ پہ کتنا ٹیکس لگ جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں، مگر قیمتی گاڑیوں پہ ٹیکس کیوں نہیں بڑھایا جاتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آقا، میرے پاس ایک بہترین حل ہے۔ ملکہ نے مسکرا کے بات کا آغاز کیا تو سب نے چونکے سے دیکھا کہ یہ یان صوفو۔ مرسل شاہ فوراً متوجہ ہوا، ساتھ بیٹھی ملکہ اب گردن موڑے اس کو دیکھتے نرمی سے کہنے لگی، آقا ہمیں فی الحال 1000 من سونا چاہیے تاکہ اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ اس سارے مسئلے کا فوری حل صرف عوام کے محصول سے نہیں نکلے گا، اس کا اصل حل وانگ لی لائے ہیں۔ ملکہ نے کرسیوں کی قطار میں بیٹھے وانگ لی کو اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا سامنے آیا، پھر ہاتھ باندھ کے جھکا اور روایتی کلمات کہے۔ تالیہ چنبے سے اسے دیکھتی آگے ہوئی، پیشانی کے بل گہرے ہو گئے تھے۔ آقا، آپ کا ملک اس وقت غربت کا شکار ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ شاہ چین سے مدد لی جائے
تالیہ مراد کا سانس تھم گیا، مگر موہت سیاستدان گہری سانس لے کے افسوس سے کہنے لگا، ہماری کرپٹ حکومتیں ایسے حالات میں جانتے ہو کیا کرتی ہیں؟ وہ امیر ملکوں سے مدد لے لیتی ہیں۔ آقا شاہ چین ملاکا کے حالات سے واقف ہے، انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ قدیم ملاکا کے دربار میں کھڑا وانگ لی کہہ رہا تھا۔ مرسل ذرا آگے کو ہوا، پھل واپس رکھ دیا۔ وہ سنجیدہ اور متوجہ تھا، سب وانگ لی کو دیکھ رہے تھے۔ امیر ملک اور ورلڈ بینک غریب ملکوں میں ایک اکانومک ہٹما بھیجتے ہیں۔ جانتے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان نے رک کے سوال کیا تو اینکر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جی سر، میں اکانومک ہٹ مین پڑھ رکھی ہے، مگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں۔ اینکر متان سے بولا تو دلیا کھاتی تالیہ آگے کو ہوئی اور غور سے سننے لگی۔ یہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے جو غریب ملک میں کی حکومت کو کہتا ہے کہ وہ ان کے امیر ملک سے قرضہ لے لیں۔ فربی مائل چینی کہہ رہا تھا، اگلے 1 ماہ میں شاہ چین اتنا سونا بھجوا دیں گے جو آپ کے ملک کا نظام سال بھر تک چلانے کے لیے کافی ہوگا، اور یہ رقم آپ کو قسطوں کی صورت اگلے 10 سال تک ادا کرنی ہوگی۔ ادائیگی کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا آپ پہ، آپ عوام پہ ذرا سا محصول بڑھا دیں اور محصول کا وہ بڑا حصہ جو ہے وہ بڑھا ہوا حصہ ہر سال اکٹھا کر کے قرض اتارنے کے لیے استعمال کریں۔ چونکہ شاہ چین مسلمان نہیں ہے تو یہ قرض سود پہ دیا جائے گا۔ 10 سال، واہ یہ تو کافی لمبی مدت ہے۔ سلطان کا چہرہ کھل اٹھا، اس میں تو بآسانی قرض اتارا جا سکتا ہے۔ یہ اکنامک ہیٹ مین اس غریب ملک کو بھاری سود پہ قرضہ دلوا دیتا ہے۔ کرپٹ حکمرانوں نے کون سا اپنی جیب سے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، وہ اس کا کانٹریکٹ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اول خیر؟ مرسل نے پرجوش انداز میں اسے مخاطب کیا۔ آقا میرے نزدیک یہ اول خیر نے توقف کیا، ملکہ کی بے چین نظریں اس پہ جمی تھی۔ یہ ایک بہترین حل ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو یان سوفو نے مسکرا کے گہری سانس خارج کی۔ یہ ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی کر سکیں گے۔ مگر آقا، تالیہ مضطرب سی کھڑی ہوئی، ہم اتنا بھاری قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ہماری نسلیں مقروض ہو جائیں گی۔ شہزادی تاشا مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور سنگین سرد آواز میں سے مخاطب کیا، قرض اتارنا مردوں کا کام ہے اور ملاکا کے مرد یہ کام سر انجام دے دیں گے۔ راجہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزادی، مرسل خوشگوار انداز میں کہتا، ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی 10 سال ایک طویل کو لمبا کر کے کہا عرصہ ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال ہمیں اس قرض کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ پھر چہرہ سامنے کھڑے سن باؤ کی طرف موڑا، شاہ چین کو ہمارا شکریہ ادا کیجیے، ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے۔ مگر یہ کانٹریکٹ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ سیاستدان انٹرویو دیتے رکا، وہ اور جھک کے کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھر کے اسے نیچے کیا اور اینکر کی طرف دیکھ کے بولا، ورلڈ بینک یا امیر ملک یہ قرض ایک خاص شرط پر دیتے ہیں آقا۔ وانگ لی کنگھارا، شاہ چین کی ایک شرط بھی ہے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اور وہ کیا؟ مرسل کا پھل اٹھاتا ہاتھ تھما۔ تالیہ نے سامنے کرسیوں کے پیچھے کھڑے فاتح کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ امیر ممالک مثلاً امریکہ، سیاستدان نے دوبارہ کافی کا گھونٹ بھرا اور توقف سے بولا، اس شرط پر قرضہ دیتے ہیں کہ یہ قرضہ وہ غریب ملک کی حکومت کو نہیں دیں گے، بلکہ یہ رقم وہ اس ملک میں موجود اپنے ہی اداروں کو دیں گے، اور اس ادارے کا سربراہ وہی اکنامک ہٹ مین ہوتا ہے جو اس قرض کی پیشکش کو لے کر آیا تھا۔ یعنی سر، ناظرین کی آسانی کے لیے یہ قرضہ امیر ملک اپنے ہٹ مین کو ہی دیتا ہے جو اسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آقا، شاہ چین کو آپ پہ اعتماد ہے، مگر ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو آپ کے عہدیداروں پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ کا خزانہ پہلے ہی چوری ہوتا جا رہا ہے، یہ بدعنوانی عروج پہ ہے۔ اس لیے وانگ لی ادب سے کہہ رہا تھا، شاہ چین یہ رقم بالواسطہ آپ کے خزانے میں بھجوانے کے بجائے مجھے اور میرے چینی عہدیداروں کو بھجوائیں گے، اور ہم اس رقم سے آپ کے ملک میں ترقیاتی کام کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ پیسہ درست جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ امیر ملک بہانہ تو یہ بناتا ہے کہ وہ یہ رقم اپنے اداروں کو اس لیے دے گا تاکہ کرپشن وغیرہ کی نگرانی کی جا سکے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے بھاری قرضے اگر $10 بلین کے ہیں تو امریکہ واقعی $10 بلین اپنے ہٹ مین کو عطا کر دیتا ہے، مگر ہٹ مین ان میں سے $1 بلین اس غریب ملک پر خرچ کرتا ہے، تعلیم، صحت، انصاف کو نظر انداز کر کے سڑکیں اور پل بناتا ہے، پارک بناتا ہے، یعنی وہ ترقی کرواتا ہے جو نظر آئے۔ اور باقی 9 بلین سر؟ اینکر نے متان سے پوچھا۔ باقی 9 بلین وہ ہٹ مین خاموشی سے اپنے ملک کو واپس بھیج دیتا ہے۔ کاغذوں میں اس ملک پہ $10 بلین قرضہ چڑھا رہتا ہے اور وہ ملک ہر سال قرضہ ادا کرتا رہتا ہے۔ سود کبھی ختم نہیں ہوتا اور نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں وہ قرضہ کبھی اس ملک کو ملا ہی نہیں تھا۔ سلطان مرسل نے قدیں چمبے سے بندھارا کو دیکھا۔ اس شرط کو میں کیا سمجھوں مراد؟ کوئی مجھے بتائے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ہمارے حق میں اچھی ہے؟ تمام درباریوں کی نظریں مراد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مرسل سے فیصلہ کروانے والے تھے۔ تالیہ نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ملاکا کی نسلوں کو مقروض مت کرو راجہ۔ مراد راجہ نے ایک گہری نظر تمام افراد پر ڈالی۔
سوال یہ ہے سر، اسکرین پہ آنے والے اینکر نے نکتہ اٹھایا، غریب ملک کی حکومتوں میں کتنے ہی ذہین و شاطر وزراء ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ملک کا سربراہ مان لیا کہ بیوقوف ہے اور ایسی شرطیں قبول کر لیتا ہے تو اس کی حکومت کے سمجھدار لوگ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کو منع کر ہی نہیں سکتے محت، کیونکہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو شرائط لے کر آیا ہے یہ دراصل اکنامک ہٹ مین ہے، اور جب ہٹ مین کی بات نہ مانی جائے اور حکومت اس کے خلاف اٹھ جائے تو وہ ملک میں انتشار پھیلاتا ہے، بدامنی کراتا ہے اور حکومت گرا کے نیا سربراہ لاتا ہے، پھر نئے سربراہ سے وہ معاہدہ سائن کروا لیتا ہے۔ کرپٹ وزیر کیسے سربراہ کو منع کریں؟ منع کرنے کی صورت میں ان کو امیر ملک سے اپنی حکومت ختم کروا دینے کا خوف ہوتا ہے، لیکن قرض حاصل کر لینے میں ان کا کیا جا رہا ہے؟ آقا، مراد نے بات کا آغاز کیا، سب دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وانگ لی سے میرے ذاتی اختلافات ایک طرف، شاہ چین کی شرط انصاف پہ مبنی ہے، یہ شاہ چین کا پیسہ، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ وانگ لی ایماندار آدمی ہے، پیسہ ان کے پاس آئے یا ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، ہمیں اس شرط کو قبول کر لینا چاہیے۔ وانگ لی مسکرا دیا، یان سوفو کی گردن مزید اکڑ گئی اور سلطان مرسل کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ معاہدہ میرے پاس لاؤ، میں اس پہ شاہی مہر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوش نظر آتا تھا۔ دربار میں مبارک سلامت کے نعرے گونجے، بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے، سب خوش نظر آ رہے تھے، سب کی کرسیاں محفوظ ہو گئی تھیں۔ اداس تھے تو صرف وہ دو لوگ جو اس دنیا کے باسی ہی نہیں تھے، جن کو معلوم تھا کہ ایسے قرضوں نے صدیوں بعد بھی قومیں غلام بنا رکھی تھیں۔ سلطنت محل میں دربار سے مخالف عمارت میں ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشست بچھی تھی، گاؤ تکیے لگے تھے اور سامنے 2 فٹ اونچا چبوترا بنا تھا جیسے قوالی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس فرشی نشست پہ حاضرین کی طرف رخ کر کے ایڈم دوزانو بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پہ کرینے سے سجے صفحات رکھے تھے جن پہ وقفے وقفے سے وہ نظر ڈالتا اور پھر چہرہ اٹھا کے حاضرین کو دیکھ کے ادب سے پڑھتا جاتا۔ سامنے پہلی صف میں سلطان مرسل بندھارا اور چند وزراء بیٹھے تھے۔ وانگ لی مرسل کے بائیں جانب تھا، پچھلی صفوں میں درباری مرد بیٹھے تھے، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگ لی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر۔ ایڈم مرسل شاہ کی تعریفوں اور شہزادی تاشا کے قصیدوں کے بعد اب جیا کے اس قصے پہ آیا تو آواز جوش سے بلند ہونے لگی۔ بندھارا اور عمرہ قدر چونک کے سننے لگے۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قید کرتے تھے بااثر لوگ اغوا۔ آخری صف میں دوزانو ہوئے چند خاص سپاہی اور اعلیٰ عہدیدار غلام بیٹھے تھے۔ وان فاتح ان میں سے ایک تھا۔ پلکیں سکوڑ کے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ایڈم کو دیکھ رہا تھا اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے۔ مرسل شاہ نے قہوے کی پیالی نیچے رکھی اور دلچسپی سے سننے لگا۔ مراد البتہ چونکا ہوا لگتا تھا، تاثرات سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں۔ ایڈم کی آواز جیسے جیسے نغمہ ساز کی طرح فضا میں بکھرتی گئی، حاضرین کا جوش و تجسس بڑھتا گیا۔ قصہ دلچسپ معلوم ہوتا تھا، بس سب کو یہ سب کہنے والے جرری مرد کا نام جاننے میں دلچسپی تھی۔ پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا میں بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں۔ ایڈم نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھتے نظریں کاغذ پہ جھکائیں اور پڑھا۔ وہ اٹکا، نظریں اٹھائیں تو یہ نظریں بدلی ہوئی تھیں۔ تھوک نکلا اور فقرہ مکمل کیا، کیونکہ میں وانگ لی ہوں، سن باؤ تائی سان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ اور اس کی پلکیں جھک گئیں، منو بوجھ ان پہ آ گرا۔ بدک اس نے آنکھیں اٹھائیں تو سامنے دیکھا، سامنے جہاں مرسل شاہ نے خوشگوار حیرت سے گردن موڑ کے وانگ لی کو دیکھا۔ کیا واقعی یہ تم نے کہا وانگ لی؟ ایسے خوبصورت اور بے باک الفاظ! وہاں مراد راجہ نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ ظاہر ہے یہ وانگ لی کی اعلیٰ پائے کی تربیت ہی ہے آقا، جو وہ کسی خوف و خطر کے بغیر اپنے اصل کو رئیس زادوں کے سامنے بھی یاد کرنے سے نہیں رکتا۔ پیچھے بیٹھے درباریوں کی بھی توصیفی واہ واہ گونجی۔ وانگ لی جہاں خود قدرے حیران تھا، راجہ کی بات پہ پھیکا سا مسکرایا۔ آقا، میں وضاحت دینے کے لیے لب کھولے، ہمارے دل میں تمہاری قدر و منزلت مزید بڑھ گئی ہے وانگ لی، خوش رہو۔ مرسل شاہ نے زور سے اس کا شانہ تھپکا، پھر خوشگوار انداز میں واپس مورخ کی طرف گردن موڑی۔ تم اچھا لکھتے ہو آدم، آگے پڑھو، تمہارا کلام سننے میں لطف آ رہا ہے۔ اور سامنے چھوٹی میز پہ رکھے پھلوں میں سے ایک گچھا اٹھا کے لبوں میں رکھا۔ وانگ لی نے بدک مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ شکریہ آقا، اور خاموش ہو گیا، قدرے غیر آرام دہ سا۔ بار بار ایڈم کو دیکھتا تھا جیسے چنبے میں ہو، مگر ایڈم اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے بس ایک نظر دور پیچھے بیٹھے فاتح پہ ڈالی۔ فاتح اس کو خود کو دیکھتے پا کے تلخی سے مسکرایا اور استہزائیہ سر جھٹکا۔ اس کی نظروں کا ملال اور تلخی، ایڈم کی آنکھیں جھک گئیں۔
محفل برخاست ہوئی اور سلطان جو چینی امداد کی خوشی کے نشے میں سرمست تھا، اٹھنے سے پہلے ایڈم کو شاہی خلعت سے نواز دیا اور اشرفیوں سے بھری تھیلی بطور انعام بھی دی۔ ایڈم نے خاموشی سے وہ رکھ لی، جھک کے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکائے کھڑا رہا۔ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے تو وہ تیزی سے باہر آیا۔ وانگلی اپنے غلاموں کے ہمراہ دوسری سمت میں جا رہا تھا۔ ایڈم تیزی سے ان کے قریب آیا۔ فاتح نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس رفتار آہستہ کر لی۔ وانگلی اور دوسرا غلام آگے نکل گیا، وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ سر، وہ بے چینی سے بولا، میں شرمندہ ہوں، جو میں نے کہا وہ سچ نہیں تھا، میں نے سچ چھپایا، مگر یہ خلعت سنبھالو ایڈم، یہ کافی بھاری ہے، تم پہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ مگر سر، مجھے کچھ برا نہیں لگا، بلکہ اچھا ہوا کہ میرے خدشات دور ہو گئے۔ میں نے جان لیا کہ اب بس وہی ہوگا جو بنگاریاں ملائیوں میں لکھا ہے، مجھے اسی طرح پلان بنانا ہوگا۔ شکریہ ایڈم، وہ اسپاٹ سا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مٹھیاں بھینچے بے بسی سے دور جاتے وانگلی اور اس کے غلام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بندھارا کے محل کے باغ میں تھی جب ایڈم اس کو ڈھونڈتا وہاں آیا۔ باغ میں ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں سے سنگی نشستیں بنی تھیں، جیسے مشروم کے سر کاٹ دیے ہوں، اور وہ ایک سر کٹے مشروم پہ بیٹھی اپنا لباس دائیں بائیں پھیلائے دور افق پہ دوپہر کے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بادلوں کے پیچھے چھپا آدھی نارنجی ٹکیا جیسا دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا چیتالیہ؟ وہ لال بھپکا چہرہ لیے اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے چونک کے گردن موڑی۔ کیا میں نے آپ کو مسودہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس میں وان فاتح کے نام کی جگہ وانگلی کا نام لکھ دیں؟ اس سے پہلے آپ نے میرا لکھا ایک حرف بھی نہیں بدلا، تو یہ کیوں؟ وہ سخت شکست خوردہ نظر آ رہا تھا۔ مسودہ سنانے سے قبل ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو ذہنی طور پہ تیار تو ہوتا، مگر اسے گمان تک نہ گزرا تھا کہ وہ یہ کر دے گی۔ کیا وہ خفا تھے؟ تالیہ کی نظریں سورج پہ تھیں۔ ظاہر ہے ان کو برا لگا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، یا شاید اس لیے کہ ہم نے ان سے مزید فین بنانے کا موقع چھین لیا ہے۔ اور بات فینس کی نہیں ہے چیتالیہ، وہ بیزار ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھی، اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ سختی تھی۔ ایڈم بن محمد، میری بات کاٹے بغیر سنو۔ وہ غررائی تو وہ بالکل چپ ہو گیا۔ تمہارے فاتح صاحب 21ویں صدی میں ایک سٹار سیلیبریٹی تھے، ان کے لاکھوں فینس تھے۔ وقت کی قید نے ان سے وہ مقام چھین لیا کہ جہاں ان کو صنم بنا کے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ فینس کو پرستار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ستارے کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پرستاروں کی عادت ہو جائے، ان کے لیے پرستش کروائے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ حب شاہ اور حب چاہ، وہ ان دونوں کے بغیر ادھورے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو برا لگے گا کہ ہم نے ان سے مزید پرستار بنانے کا موقع چھین لیا۔ ارد گرد دیکھو، ان کا کوئی فین نہیں ہے یہاں۔ چیتالیہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دکھی تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی ان کو توجہ ملے، وہ کسی کی نظروں میں آئے۔ وانگلی، ایسے الفاظ بولے تو کوئی نہیں چونکے گا، لیکن اگر کوئی غلام بولے تو بندھارا ضرور چونکے گا۔ میرا باپ اس وقت ملاقہ میں ہر آدمی کی گردن کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ نشان ڈھونڈ سکے۔ اگر اس کو تمہاری کتاب میں دیوتا بنے شخص کی گردن پہ وہ نشان مل جائے تو وہ کیا حال کرے گا؟ وان فاتح کا احساس ہے تمہیں؟ ایڈم بالکل چپ ہو گیا۔ میں جو کر رہی ہوں ہم تینوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ تم غلاموں کی کہانی لکھنا چاہتے ہو، لکھو، مگر اس کو وانگلی کے نام سے لکھو یا کسی اور نام سے، مگر فاتح کا نام تم اپنی کتاب میں نہیں لکھو گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ تحکم سے چبا چبا کے بولی۔ ایڈم نے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ اس کے عقب میں بندھارا کا محل نظر آ رہا تھا اور وہ اس محل کی طرح اونچی، باروب اور پرتمکنت لگ رہی تھی۔ میں اس حکم کو نہیں ماننا چاہتا۔ میں نے وان فاتح سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈم بن محمد، وہ ایک دم غرائی تو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم یہاں میرے حکم پہ کھڑے ہو، تمہیں یہاں تک میں سینے پہ انگلی رکھی لائی ہوں۔ میں ملاقہ کے بندھارا کی بیٹی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں۔ اس محل میں وہ ہوتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے۔ میرے سامنے اپنی توجیہات مت رکھو، تم وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی، ورنہ تم اس دنیا میں تاعمر بھٹکتے رہو گے۔ سنا تم نے؟ محل دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ طاقت کا پلڑا بے قابو ہو گیا تھا۔ پیمانے اوپر نیچے ہونے لگے تھے اور اپنی اپنی جگہ پہچاننے لگے۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے ہو کے گر سے گئے، جس نے سر جھکا دیا۔ جو حکم شہزادی۔ وہ ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالتی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز آگے بڑھی۔ وہ سر جھکائے اس اداس سے باغیچے میں کھڑا رہا۔ سامنے موجود محل نے کان میں سرگوشی کی۔ طاقت میں بہت طاقت ہے، بے وقوف مورخ۔